اللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمداللہ تعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 تک بات مکمل کی تھی۔ بسم اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ساتھ مجھ سے مدد چاہا کرو، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا۔ یہاں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی تمہیں میری مدد درکار ہو تو سب سے پہلا جو سبق اللہ کریم نے دیا وہ صبر کا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں نا، کالیاں پینا تو چتھیاں پینا۔ اللہ کریم اس عادت کو ختم کہہ رہے ہیں کہ اس عادت کو ختم کرو، جلد بازی سے اجتناب کرو۔ تمہاری خواہش، تمہاری دعا پوری ہو یا نہ ہو، جو مانگنا چاہتے ہو پہلے صبر کی سیڑھی پر قدم رکھو، اور اس کے بعد نماز کو ذریعہ بناؤ، نماز کو ذریعہ بناؤ۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو صبر کرنے والا ہے وہ مجھے اپنے ساتھ پائے گا، وہ مجھے، اور جس کو اللہ کی معیت مل جائے، کائنات میں کسی قسم کا کوئی اس کو غم، خوف، تکلیف باقی نہیں بچ، جس کو ساتھ اللہ کا مل جائے۔ دنیا کے کسی کیا کہتے ہیں کونسلر صاحب، گورنر صاحب، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا ساتھ انسان کو مل جائے تو انسان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کو اللہ کی سنگت مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ صبر اتنا بڑا، اللہ کے قریب اتنا بڑا اس کا انعام ہے صبر کا، کہ اللہ نے سیدھی بات کر دی کہ جو صابر بن گیا نا وہ سمجھے کہ میں اس کے ساتھ، اور ہر قدم پر اس کے ساتھ، اس کے ہر کام میں اس کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مبارک، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جب اس مقام پر بندہ آتا ہے نا، وہ ذاکر اور شاکر اور صابر جب بنتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے کہتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ یعنی کہ حقیقت میں وہ کام سارے بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کر میں رہا ہوتا ہوں، کر میں رہا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے، یاد رکھیے، صبر۔ اور یہ معمولی کام بھی نہیں ہے، یہ اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں میں پکڑ کر تیر لگا ہو، خون بہہ رہا ہو، اور پھر بھی چہرے پر ملال نہ ہو، چہرے پر سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے آنکھوں کے سامنے، پھر بھی آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکے، اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اکلوتا بیٹا ہو 6 سال کا، 5-6 سال کا، اور اللہ کریم خواب میں کہہ دے، خواب میں دکھا دے کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو باپ اپنے سگے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دے، اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب جا اپنے اس بچے، چھوٹے ننھے بچے کو، 2-3 ماہ کا بچہ، اور اپنی بیوی کو جا کے جنگل بیابان میں چھوڑیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ چھوڑ کر واپس چلے نا، کچھ کھجوریں تھیں اور مشکیزہ ایک پانی کا تھا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہی، ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا، مڑ کر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو صبر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی سنگت آپ کو میسر آئے
اور آپ کے ہر کام کا ذمہ اللہ کریم لے لے تو پھر آپ کو صبر کی سیڑھی پر سفر کرنا ہی ہے، اس زینے کو چڑھنا ہے آپ نے، تب جا کر آپ کو اللہ کی میت کی منزل ملے گی۔ تو صبر شرط ہے، صبر شرط ہے۔ اور نماز تو ویسے ہی مسلمان پر فرض ہے، نماز تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ تو ویسے ہی تعلق نہیں بنتا، اللہ کے ساتھ کیا تعلق بننا جی؟ اللہ کے ساتھ کیسے دوستی ہو سکتی ہے جس کی نماز کے ساتھ دوستی نہیں؟ تو نماز تو ہر انسان پر فرض ہے نا، صبر فرض نہیں ہے، صبر فرض نہیں ہے، لیکن صبر اللہ کریم کہتا ہے اس کا انعام یہ ہے کہ میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، مت کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ کریم شہید کی بات کر رہا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں مارا جاتا ہے، میری راہ میں، یہ سب سے بڑی قربانی ہے انسان کی، یاد رکھیے، جان، مال، عزت، آبرو، یہ سب کچھ انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان دینا سب سے افضل جو ہے نا کام اللہ کے قریب، جی مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس کا انعام یہ ہے، جیسے صبر کرنے والے کا انعام ہے کہ میں اس کی میت میں آ جاتا ہوں، تو جو میری راہ میں مارا جائے اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے خبردار اس کو مردہ نہ کہنا، ہے وہ مردہ، ہے وہ، خود اللہ کریم فرما رہا ہے لمن یقتل، جو قتل کر دیا گیا، فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، جو مر گیا اللہ کی راہ میں، قتل کر دیا گیا اور اللہ کی راہ میں جسے موت آ گئی، مارا گیا، خود ہی اللہ کریم کہہ رہے ہیں وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، لیکن کیا فرمایا؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کیسی زندگی ہے، وہ کیسی زندگی ہے۔ تو اللہ نے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے نا، یہ جو بدر میں شہید ہوئے تھے نا صحابہ اکرام، ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا کے جو لذتیں تھیں، دنیا کی جو مال رونقیں تھیں، اس سے وہ چلے گئے، اس سے مر گئے وہ۔ تو اللہ نے منع فرمایا خبردار، وہ میری راہ میں مارے گئے، خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہے، لیکن کیسی زندگی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جو ہیں وہ جنت میں ایک دریا کے کنارے محل میں رہتے ہیں، جنت میں ایک دریا کے کنارے محل میں شہداء رہتے ہیں، اور اللہ کریم صبح و شام ان کو رزق دیتا ہے، صبح و شام ان کو، تو رزق مردہ نہیں کھاتا، یاد رکھیے گا، رزق زندہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طبرانی کی ہے یہ، اور مجموعہ زوائد میں بھی ہے ذکر فرمایا اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ حدیث مبارک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے نا، سارا حشر سجایا جائے گا اور ساری کائنات کی مخلوق وہاں پر کھڑی ہوگی، تو ایک طرف سے اللہ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی گردنیں اٹھائے ہوئے اور ان کی گردنوں میں تلواریں لٹک رہی ہوں گی اور تلواروں سے خون رس رہا ہوگا، جیسے ابھی ہی کسی قتل گاہ سے مقتل سے آئے، ابھی کسی کو قتل کر کے آئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ شہید کی بات ہے کہ وہ آئیں گے اور گردنیں ایسی اوپر ہوں گی، ان کے سر جھکے نہیں ہوں گے، گردنیں اٹھائے ہوں گے، اور ان کے تلواریں ان کے کندھوں پر ہوں گی اور تلواروں سے خون رس رہا ہوگا، اور وہ پھلانگ کر جنت پر چڑھ دوڑیں گے، جنت پر چڑھ دوڑیں گے۔ یہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے، نہ ان کا حساب، نہ کتاب، نہ لین نہ دین، نہ پوچھا نہ گیچھا کسی سے، بس جنت کو چڑھ دوڑے۔ جواب ملے گا کہ یہ وہ ہیں جو میری راہ میں مارے گے، یہ وہ ہیں جو میری
راہ میں مارے گی، اتنا بڑا انعام ہے اللہ کے رستے میں جان دینا، اللہ کے۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا احد کے دن، علم بلند کر رکھا تھا انہوں نے۔ تو آپ جب شہید ہوئے اور زمین پر پڑے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نا حضرت مصعب بن کے پاس کھڑے ہو گئے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر، میں ترجمہ پڑھتا ہوں صرف اس کا، کہ ایمان والوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تو اسے سچ کر دکھلایا، پھر بعض تو ان میں سے ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر لیا، اور بعض ان میں سے انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کر لیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ حضرت مصعب کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں کہ بعض ان میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنی جان نشاور کر دی، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو جان قربانے کے لیے منتظر ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ذرا برابر بھی نہیں بدلتے، اپنے قول سے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے ذرا برابر بھی نہیں بدلتے۔ تو پھر آقا نے فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہداء میں سے ہو۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا کیا لوگو تم ان کے پاس آیا کرو، تم ان کے پاس، کن کے پاس؟ شہداء کے پاس، شہداء کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن تک جو بھی ان کو سلام کرے گا وہ جواب دیں گے۔ وہ بل احیاکم کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ زندہ ہیں، وہ فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور احد کے شہداء کے متعلق یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس آیا کرو۔ بھائی وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب کن کے پاس آیا جائے؟ ان کی قبر مبارک پر آیا جائے جہاں ان کو دفن کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت کیا، مقصد کہ قبر کی زیارت کیا کرو، قبر کی زیارت کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ ان کو سلام کیا کرو۔ جب قبر پر جاؤ تو ان کو، وہ تیرے سلام کو سنتے ہیں اور قیامت تک تیرے سلام کا جواب دیں گے، قیامت تک تیرے سلام کا جواب دیں گے۔ یہ اس بات کا جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہو کر جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی روحیں عرش کے نیچے قیامت تک رکوع اور سجود میں مشغول رہتی، اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے کرتے رہتے ہیں، رکوع کرتے رہتے ہیں۔ جیسا زندہ مسلمان جو ہیں ان کے باوضو وجود رکوع اور سجود کرتے ہیں، ویسے ہی وہ باوضو ہو کر اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدے کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، اور ان کے جسم مبارک جو ہیں خراب نہیں ہوتے، انہیں زمین نہیں کھاتی۔ تو یہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا، آپ دیکھیں نا، جو مٹی ہے، یہ مٹی کس کے تابع ہے؟ یہ مٹی جو اللہ آگ کو حکم دیتا ہے خبردار میرے ابراہیم کے ایک بال کو بھی نہ جلانا، تو آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، اور آگ میں ابراہیم رہتے ہیں لیکن آگ ان کے ایک بال کو بھی نہیں جلاتی۔ تو اسی طرح مٹی بھی تو اللہ کے حکم پر ہے نا۔ اگر اللہ حکم دے دے خبردار اس بندے کو، میرے کو خبردار، اگر تو مس بھی تو نے کیا، تو مٹی کی جرت ہے کہ اس کو مس کرے؟ تو اللہ نے جب اب نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہوگی، اس میں تو کوئی بحث والی بات ہی نہیں ہے نا۔ اس میں کوئی انکار اگر کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اس میں اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ شہید زندہ نہیں ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، کیونکہ نص قرآنی سے اللہ کریم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرما جب دیا کہ جو میری راہ میں مر گیا اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتا ہے وہ زندہ، لیکن تمہارے پاس وہ اتنی عقل ہی نہیں کہ تم جان سکو کیسے وہ زندہ ہے، کیسی وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اب اس بات پر اکڑنا کہ وہ زندہ نہیں ہے، جی وہ جیسے ہم ہیں ویسے، جیسے ہم مرتے ہیں ویسے مر گئے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تو
تو اس سے بڑیا ظلم اپنی جان پر کوئی کر نہیں سکتا۔ اور یہ تو شہید ہے نا، یہ شہید ہیں، اور شہید کا تیسرا درجہ آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلا درجہ نبیوں کا ہے، نبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء، پہلے درجے پر نبی آتے ہیں۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے، جو صداقت پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ تیسرے درجے پر شہید آتا ہے۔ تو جو شہید اگر زندہ ہے تو کیا صدیق جو ہے وہ زندہ نہیں ہے؟ جی، جو درجے میں فضیلت میں بڑا ہے شہید سے، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ اور پھر صدیق سے بڑھ کر جس کا درجہ ہے وہ نبی ہے، تو کیا نبی زندہ نہیں ہے؟ جو استغفر اللہ نعوذ باللہ، جن کی زبانیں یہ تان کرتی ہیں کہ وہ جس طرح ہم زمین میں چلے جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی مٹ گئے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ خدا کے بندے عقل سے کام لو۔ جس شہید کو اللہ کریم کہتا ہے اس کو مٹی نہیں چھو سکتی، تو جو نبی ہے اس کو مٹی کیسے چھو سکتی؟ کیا نبی شہید نہیں ہوتا؟ جی، نبی اگر نبی کو بستر پر بھی اگر نبی دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اس کی موت شہید کی موت ہے، یاد رکھیے گا، وہ شہیدوں سے بھی افضل ہے۔ تو یہ گمان کرنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، زمین میں مٹی میں مل گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کروڑ بار استغفر اللہ، یہ کسی ایمان والے کا عقیدہ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بدبختی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بدبختی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے بدبخت ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور زبان دراز کرتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، پھر کرتے کس پر ہیں؟ صرف نبی پر نہیں کرتے، خاتم النبیین پر کرتے ہیں، اپنے نبی پر، اپنے رسول پر یہ زبان دراز کرتے ہیں کہ وہ چلے گئے دنیا سے، جیسے ہم چلے جانا انہوں نے ویسے ہی چلے گئے۔ اللہ کے بندوں کو حیا کرو، وہ شرم کرو، بات کرتے ہوئے کوئی خدا کا خوف کیا کرو۔ نہیں سمجھ تم کو آتی تو زبان پر تو اپنا تالا لگا لو یا کسی سے سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ سے ہی پوچھ لو نا آ کر کہ مولا کریم تو ہی بتا دے کیسے وہ زندہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تجھے بتاؤں کیا، تیرے میں تو اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بات ہی ختم کر دی، لا تشعرون، تجھے میں نے وہ شعور ہی عطا نہیں کیا، تجھے بتاؤں میں کیسے؟ بھائی بات تو سمجھائی جائے گی، میں اگر آپ کے سامنے پشتو بولنا شروع کر دوں تو آپ کو پشتو سمجھ آ جائے گی؟ بھائی آپ کو علم ہی نہیں ہے پشتو کا، تو آپ کو تو سمجھ وہی بات آئے گی جو جس کا علم آپ کے پاس ہے، جہاں تک آپ کی عقل کی پرواز ہے، اس سے آگے آپ سوچنے سمجھنے کے قابل۔ تو اللہ کریم نے تو بات ہی ختم کر دی کہ میں تمہیں بتاؤں کیا کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ کیوں کہ تمہیں تو وہ شعور ہی میں نے نہیں دیا، تمہیں وہ میں نے عقل ہی عطا نہیں کی جو اس بات کا اندازہ کر سکے کیسے زندہ ہیں۔ لہٰذا اس بحث میں پڑھنا انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، پھر کہیں کہ ہماری طرح استغفر اللہ نعوذ باللہ مٹ گئے، تو اس سے بڑی بدبختی وہ اپنے ایمان کی فکر کرے ایسا بندہ جو ہے، وہ عام آدمی ہے یا کوئی عالم ہے، چھوڑیں، وہ بدبخت ترین انسان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی زبان کھولتا ہے۔ ہم تو کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کے متعلق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جیسے ہم مٹ گئے استغفر اللہ مٹ جائیں گے ویسے وہ مٹ گئے، وہ نہیں مٹ سکتے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا کہ نبی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، اس کے وجود کو مٹی نہیں کھائے گی، اس کے وجود کو مٹی نہیں کھائے گی۔ بس اللہ کریم ہمیں ہدایت دے دے اور ایسے بدبخت بد زبانوں لوگوں سے رب کریم ہمیں بچا کے رکھے جو لوگوں کے عقیدے بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کو راہ سے ہٹا رہے ہیں، کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے اندر، اس نبی کے اندر سے نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں تھا پتہ، وہ ایسے نہ تھے، وہ یہ کر سکتے تھے، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ وہ اللہ کے بندے تو نے ایمان کس پر لے کر آیا؟ تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ تو نے مانا کیا ان کو؟ کوئی علم غیب پر سوال کرتا ہے، کوئی ان کے زندگی پر سوال کرتا ہے۔ موت و حیات کا مسئلہ 15 صدیاں ہو گئی، موت و حیات کے مسئلے پر لگی ہوئی ہے امت، موت و حیات کے مسئلے پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے اگر دنیا سے وہ چلے بھی گئے تو ویسے نہیں گئے جیسے میں نے جانا ہے، اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ویسے نہیں مٹ گئے جیسے میں مٹ گیا ہوں۔ اگر وہ زندہ بھی ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے بل احیاء، تو کیسے زندہ ہیں ہمیں اس کا شعور ہی نہیں، ہم ادراک ہی نہیں رکھتے۔ بحث کیا کرنی نبیوں پر، موت و حیات کی بحث کیا کرنی جب اللہ نے تمہیں اتنی عقل ہی عطا نہیں کی؟ کتنا پڑھ سکتا ہے تو؟ کیا اللہ سے زیادہ تو علم رکھتا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں پھر تو بحث کس بات کی کرتا ہے؟ میں بحث کس بات کی کر سکتا ہوں جب اللہ نے ہی میری زبان بند کر دی بل احیاء کہہ کے کہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، پھر اب باقی بچتا کیا ہے؟ پھر بھی ہم زبان اگر کھولیں تو اپنی بدبختی کو آواز دے رہے ہیں،
اپنے لیے جہنم کی ٹکٹ خرید رہے ہیں، اپنے لیے دوزخ پر مور لگوا رہے ہیں، مور تصدیق کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بگڑنے والا، ان کا جو مقام ہے، جو فضیلت اللہ نے دی وہ قائم ہے، وہ کوئی چھین میری زبان تراز کرنے سے ان کا مقام کم نہیں ہو سکتا، بس میں اپنی بدبختی خرید رہا ہوں۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے عقیدے سے بچیں۔ بھائی کس طرح وہ زندہ ہیں خدا جانے اور خدا کا رسول جانے، شہید جانے اور خدا جانے، ہم اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا وہ زندہ ہیں تو ہمارا کیا کام ہے؟ آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے، ہم نے، بس مسلمان کا کام یہ ہے جس بات پر اللہ اور اللہ کے رسول نے بات کہہ دی کہ یہ ایسا ہے۔ مسلمان کون ہے جو کہتا ہے آمنا صدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے تصدیق کر دی، ہم نے اس کو سچ جان لیا، بس اسی بات پر اپنا عقیدہ رکھیں۔ یہ اس بحث میں مت پڑا کریں، اور جس بحث میں پڑھتا ہے اس سے اجتناب کریں۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق سوال و جواب کرتا ہے نا، اس سے اجتناب کریں۔ یہ فتنہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ فتنہ ہے کہ اپنے محبوب خدا کے متعلق سوال کرنا۔ اللہ نے تو منع فرما دیا، خبردار تم بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سوال کیا کرتے تھے۔ منع نہیں کیا اللہ نے، کیا پڑھا نہیں ہم نے؟ تو پھر سوال کرنے کی تو اللہ کریم اجازت نہیں دیتا۔ ہم کہاں سے آ گئے؟ ہم وہ جو ان کے قریب تھے، جو سب سے زیادہ دین کو جانتے تھے، انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا، تو ہمیں یہ کہاں سے جرأت میسر آ گئی؟ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بدبختی کے سوا اور میرے دوستوں کچھ نہیں، یہ بدبختی کے سوا، اور اللہ کریم ہمیں اس بدبختی سے محفوظ رکھے۔ فما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔